بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ وسطیوں کا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ایف آئی آر کروانے سے پہلے، ایف آئی آر چاک آؤٹ کروانے سے پہلے، تھانے میں اپلیکیشن دینے سے پہلے کمپلیننٹ کو، یا جو ایف آئی آر کا مدعی ہے، کمپلیننٹ ہے، مستغیث ہے، اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، یا وہ کون سے ایسے رولز ہیں جن کو، یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ اپنے مائنڈ میں رکھے گا اور ان چیزوں کو، ان رولز کو فالو کر کے ایک اچھی اور ایک اتھینٹک اور ایک سٹرونگ ایف آئی آر کروا سکے گا. کیونکہ فوجداری قانون میں جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ بیسک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ایف آئی آر پر آپ کا پورا مقدمہ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. اگر کمزور ایف آئی آر ہوگی تو اس سے جتنے بھی ڈینٹس اینڈ ڈاؤٹس نکلیں گے وہ سارے جو ان فیور آف اکیوز چلے جائیں گے. ان سبھی کا جو فائدہ ہے، جو بینیفٹ ہے، وہ اکیوز کو ملے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملزمان بری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا کیونکہ مقدمہ کمزور ہوگا، کیونکہ آپ کے مقدمے کی جو شروعات ہے وہ ہی کمزور ہے. اس وجہ سے جب بھی کوئی اکرنس ہو، جو میں آپ کو آج کچھ رولز بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ان رولز کو آپ فالو کریں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اپلیکیشن لکھتے وقت ان چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ کا مقدمہ سٹرونگ ہوگا. یعنی کہ ایف آئی آر کروانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، یا تھانہ میں مقدمہ درج کروانے سے پہلے جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے نہیں بھولنی، کیونکہ یہ دیز آر دا بیسک تھنگس ٹو فائل اے کرمنل کیس. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آپ اپنے ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں. یعنی کہ ایف آئی آر کروانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فرسٹ رول، اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. فرسٹ آف آل جو آپ نے چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، پہلی چیز ہے اپلیکیشن فار ایف آئی آر ایز سون ایز پاسبل. جیسے ہی اکرنس ہو جاتا ہے آپ نے فوری طور پر انٹیمیٹ پولیس کو کرنا ہے، کنسرن پولیس اسٹیشن میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور جلدی سے جلدی آپ نے اپلیکیشن فار ایف آئی آر، اپلیکیشن لکھ کے فار ایف آئی آر، اس کی ایف آئی آر کروانی ہے. ٹھیک ہے، ڈیلے نہیں کرنی، کسی بھی صورت میں ڈیلے نہیں کرنی، کسی بھی صورت میں ڈیلے نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو ڈیلے ہے یہ آپ کے مقدمے کو، آپ کے جو آج آپ کا جو کیس ہوگا اس میں ایک ڈینٹ کریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، ایک ڈاؤٹ کریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی اکیوزڈ از دا فیوریٹ چائلڈ آف لا، تو وہ کیونکہ ملزم جو قانون کا لاڈلا بیٹا، اس وجہ سے جو وہ ڈینٹ یا ڈاؤٹ کا جو بینیفٹ ہے وہ ملزم کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے، دوسری چیز ڈیٹ اینڈ ٹائم. آپ نے جب ایف آئی آر کی سٹوری لکھنی ہے اس میں آپ نے کریکٹ ڈیٹ اور کریکٹ ٹائم لکھنا ہے. یہ نہیں کہ میں 2 ماہ پہلے گیا تھا اور اتنا ٹائم تھا، یا 4 دن پہلے گیا تھا اور صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا. یہ نہیں لکھنا. آپ نے یہ لکھنا ہے، فرض کریں کوئی بھی ڈیٹ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 جون 2020 وقت صبح 8 بجے، ٹھیک ہے، یا 9 بجے، یا جو بھی آپ کا ٹائم آف اکرنس ہو. ٹھیک ہے، اس کی کریکٹ ڈیٹ اینڈ کریکٹ ٹائم آپ نے لاسٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے نمبر آف اکیوزڈ، آپ نے ملزمان کی تعداد اس میں مینشن کرنی ہے کہ کتنے ملزمان اکرنس کے حوالے سے آئیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا چند ملزمان یا بہت سے ملزمان یا ایک گروہ. آپ نے صرف ملزمان کی تعداد لکھنی ہے. ٹھیک ہے، دا فورتھ ون، ڈونٹ فیک نیم ایز اکیوزڈ، یا ڈونٹ پٹ فیک نیمز ایز اکیوزڈ. اصل ملزم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بلا وجہ بطور ملزم نہ لکھیں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ مخالفین کو پھنسانے کے لیے زیادہ لوگوں کے نام دے دیتے ہیں جو وقوع میں شامل نہیں ہوتے. ایسا نہ کریں. اگر ایف آئی آر میں اصل ملزم کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو بلا وجہ نامزد کیا جائے تو پھر ٹرائل میں اصل ملزم بھی اس تضاد کی وجہ سے عدالت سے سزا سے بچ جاتا ہے. جو آپ کے ریئل کلپریٹ ہیں، جو آپ کے ریئل ملزم ہیں،
ان کو آپ نے ایز اے ملزم جو ہے نا وہ نومینیٹ کرنا ہے، بطور ایکیوزڈ ان کو ایف آئی آر میں نومینیٹ کرنا ہے۔ اگر 3 بندوں نے 3 ملزمان نے اکرنس کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی وقوع کیا، تو آپ صرف ان تینوں کے خلاف ایف آئی آر لانچ کروائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے آپ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں یا ذاتی رنجش ہیں تو اس کو بھی ملزمان کی لسٹ میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد if accused are unknown their description is necessary، اگر ملزمان کو آپ نہیں جانتے، اگر ملزمان نامعلوم ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو حلیہ، ان کی شکل و صورت، ان کا قد، ان کی رنگت، اس حوالے سے جو ان کا حلیہ وہ اپنے ایف آئی آر میں لازمی لکھنا ہے، تاکہ ان کی آگے جا کے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو جائے اور آپ کو ملزمان کو پہچاننے میں، ان کا نقشہ یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو رنگ ہے، قد ہے، جو چیز ان کا حلیہ، ان کا کپڑے وغیرہ، جو بھی جو آپ کو یاد رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سب مینشن کرنا ہے۔ آگے نمبر 6 پہ ڈسکرپشن آف ویپن یوزڈ، اکرنس میں جتنے بھی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ بندوق ہوتی ہے، پسٹل ہوتی ہے، کلہاڑی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ وچ از یوزڈ بائی اکیوزڈ پارٹی ان ڈیورنگ آف اکرنس، اس چیز کو آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اگر رائفل ہے تو آپ نے رائفل کو مینشن کرنا ہے، پسٹل ہے تو اس پسٹل کو مینشن کرنا ہے، اسپیسیفکلی اس ملزم کے حوالے سے آپ نے مینشن کرنا ہے، اس ویپن کو آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 6 اسپیسیفک رول آف ایکیوزڈ، وقوع کا ذکر اور وقوع میں ملزمان کا عملی کردار، مثلاً کس نے لوہے کا راڈ مارا یا کس نے پتھر مارا وغیرہ، سب نے جتنے بھی آپ کے ایف آئی آر میں ملزمان ہیں سب کا آپ نے اسپیسیفک رول لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے للکارا مارا، ٹھیک ہے، اس بندے نے راستہ روکا، اس بندے نے ابیٹمنٹ کی، اس بندے نے کلہاڑی کا وار کیا جو فلاں کو فلاں جگہ پر لگا، یا اس شخص نے اپنے پسٹل سے فائر کیا جو فلاں شخص کو لگا۔ آپ نے جوائنٹلی رول ایٹریبیوٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مشترکہ طور پر کسی کو رول نہیں دینا، آپ نے ان کے اسپیسیفک رولز لکھنے، ان کے کردار اسپیسیفکلی آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مینشن اف اینی لاس ٹو پراپرٹی ویدر موویبل اور اموویبل، اگر آپ کے اکرنس کے دوران کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کسی چیز کی چوری ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی مسچیف کمٹ ہوتا ہے، تو جو آپ کی پراپرٹی کو جس کو نقصان پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اس پراپرٹی کا آپ نے ذکر اپنی اپلیکیشن میں کرنا ہے اور اس پراپرٹی کی مالیت کا تعین بھی آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ فار دا سیک آف لیکچر اگر آپ کے کوئی اکرنس ہوتا ہے اور وہ کچھ سامان وغیرہ کے ساتھ کچھ زیور بھی لے جاتے ہیں، تو فرض کریں اگر 2 تولہ زیور لے گئے ہیں تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے کہ 2 تولہ طلائی زیورات، تو مالیتی وہ جتنی اس وقت کی مالیت ہوگی، ٹھیک ہے، اس وقت کی مالیت آپ نے اتنی لکھنی ہے کہ یہ 1 لاکھ کے ہیں یا 2 لاکھ کے ہیں، 3 لاکھ کے، جتنی مالیت کا نقصان ہوا ہے آپ نے، جو آپ کا نقصان ہوا وہ بھی لکھنا ہے اور جتنی مالیت کا نقصان ہوا ہے وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 9 ہے نیمز آف وٹنسز، جو آپ کے گواہان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کا جو ایڈریس ہو وہ اپنے اپلیکیشن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، گواہان ضروری ہوتے ہیں۔ اور نمبر 10 پہ ہے ڈونٹ مینشن unnecessary witnesses، آپ نے بلا وجہ جو غیر ضروری گواہان ہیں نا وہ ان کو آپ نے اپلیکیشن میں نہیں لکھنا، ان کا آپ نے ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر گواہوں کی تعداد زیادہ ہو تو کوشش کریں جو ضروری گواہ ہیں صرف ان کا نام لکھیں، کیونکہ گواہوں کی زیادہ تعداد بعد میں ٹرائل کے وقت جو کراس ایگزامینیشن یعنی کہ جرح کے وقت کچھ مسائل درپیش آتے ہیں، اس لیے صرف ضروری گواہوں کا نام شامل کریں، جتنے گواہن وہ اچھے گواہن ان کے میموری بالکل ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ نے تعین کرنا ہے کہ یہ گواہ ہیں، اگر 5 ہیں تو آپ کوشش کریں صرف 2 کا نام دیں، ٹھیک ہے، زیادہ غیر ضروری وٹنسز آپ لسٹ میں شامل نہ کریں۔ آگے نیچر آف offense، وقوع میں جرم کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کا انہوں نے جرم کیا، انہوں نے قتل کیا ہے، ڈکیتی کی ہے،
اس کی نیچر کیا، اس کی تفصیل کیا جرم کی، وہ آپ نے لاسٹ میں مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 12 پہ ہے موٹیو، وجہانات۔ کوئی بھی اکرنس ہو موسٹلی، ٹھیک ہے، 70 to 80% کوئی بھی اکرنس ہو، اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، اور عموماً جو اکیوز کے سے اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے نا، وائی دس کیس واز رجسٹرڈ اگینسٹ یو 342 CRPC کے تحت، تو اس میں وہ آپ کے موٹیو کو کرش کرتا ہے۔ آپ نے اس کے خلاف FIR کی ہے یا ملزمان نے آپ کے خلاف جو اکرنس کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں کیا ہے، وہ اس اکرنس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس موٹیو کو آپ نے بتانا ہے، اس موٹیو کو آپ نے بتانا ہے، وجہانات کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ چوری کیا یا انہوں نے مرڈر کیا، تو اس کی کیا وجہ، اس کی کیا وجہ، ٹھیک ہے، موٹیو کا موجود ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ if delay mention reason، وقوع کے بعد FIR کی درخواست دینے میں کچھ دیر ہوئی ہے تو اس دیر کی وجہ بیان کی جائے۔ اگر جو فرسٹ رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی اکرنس ہوتا ہے تو آپ نے کنسرنڈ پولیس اسٹیشن میں انٹیمیٹ کرنا ہے، وہاں پہ اپلیکیشن گزارنی ہے، FIR کروانی ہے۔ اگر کچھ گراؤنڈز پر، کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی وجہ سے اگر ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس ڈیلے کو آپ نے کور کرنا ہے، اس ڈیلے کی تفصیل آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایسا اگر کوئی کسی کو چوٹ آئی ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جناب اس وقت میں، کیونکہ جو میرا پیشنٹ تھا اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا تو میں اس کے علاج معالجے میں مصروف رہا ہوں، اس وجہ سے میں اب تھانہ میں حاضر آیا ہوں، تو میں اپلیکیشن فار FIR دے رہا ہوں۔ اس سے آپ کی جو ڈیلے وہ کور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی اگر کوئی ڈیلے ہوتی ہے تو اس کو کور کرنا ہے۔ آگے نمبر 14 پر MLC میڈیکل لا رپورٹ، MLC میڈیکل PMR پوسٹ مارٹم رپورٹ، یا جو کسی بھی قسم کا میڈیکل ڈاکومنٹ ہے تو اس کو وہ آپ جو اپلیکیشن اس کے ساتھ خلاف کریں۔ کوئی پوسٹ مارٹم کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی MLC میڈیکل رپورٹ کی شکل میں ہے، کسی بھی قسم کا جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ساتھ میں لگائیں۔ آگے نمبر 15 کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ کمپلیننٹ۔ کمپلیننٹ کو اپنے حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن ساتھ میں دینی چاہیے، اپنا نام، ولدیت، کاسٹ، ریزیڈنس، دیگر چیزیں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 16 پر ہے تھمب اور سگنیچر ود ڈیٹ آف کمپلیننٹ۔ آپ نے اپلیکیشن پر ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا جو کمپلیننٹ ہے اس نے اپنا تھمب یا سگنیچر کرنے۔ جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نا، اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن تھانے میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آن دی ریکارڈ آ گئی ہے، آپ کی اپلیکیشن پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اس کا وہ پھر چینج نہیں ہو سکتی۔ اگر FIR 2 دن بعد ہوتی ہے تو وہ آن بہاف آف پولیس ہے، آن بہاف آف کمپلیننٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پولیس کی کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کی وجہ سے FIR نہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جو پولیس کو وہ فوری اطلاع دے دی، وہ اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا۔ آگے 17 پر اٹیچ کاپی آف CNAC اینڈ موبائل نمبر۔ جو کمپلیننٹ کا جو ایک CNAC کاپی ہوتی ہے اور موبائل نمبر، وہ آپ ساتھ میں لکھیں۔ 18 بیفور FIR کنسلٹ اے گڈ اٹارنی اف پاسبل۔ اگر کوئی اکرنس ہو جاتا ہے تو اس کے، کیونکہ ہر اکرنس کو کور کرنے کے لیے اس کے کوئی قانونی تقاضات ہوتے ہیں، تو وہ بہتر تو ہے بھی آپ کسی اچھے لائر یا کسی لیگل اٹارنی سے کنسلٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر بھی آپ، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ امید ہے بھی کسی وکیل سے بات نہیں کرنا پڑے گی۔ آگے 19 پر ہے مینشن ریئل سٹوری آف اکرنس۔ ایک بات یاد رکھیں کہ FIR مقدمہ کی بنیاد ہوتی ہے، ایک مضبوط FIR ملزمان کی سزا کا تعین کر سکتی ہے اور ایک کمزور FIR ملزمان کو باعزت بری کر سکتی ہے۔ اور ریئل سٹوری، جس حد تک ریئل سٹوری آپ FIR میں درج کریں گے، آپ کا جو ورشن اتنا ہی مضبوط ہوگا، آپ کی FIR اتنی ہی سٹرونگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو فوجداری نظام قانون ہے، جو فوجداری پروسیجر ہے، اس میں جو کیس آپ کا سٹارٹ ہوتے ہی ہے FIR سے، انویسٹیگیشن FIR پہ چلتی ہے، ٹرائل FIR پہ چلتی ہے، ایویڈنس FIR کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر
ایویڈنس اور ایف آئی آر میں تضاد ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی کنٹرڈکشن آ جائے گی اور آپ کا ملزم بری ہو جائے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایف آئی آر جو بیسک ڈاکومنٹ ہے، ان چیزوں کا خیال کیا کریں. ٹھیک ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. تب تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.